إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قابل صد احترام اس نہایت علمی مجلس کے صدر محترم اور استاد محترم بھی فضیلت الدکتور محمد ارشد المدنی حفظہ اللہ، اور اسی طرح ہمارے دوسرے استاد جو بالکل ہمارے بغل اور قریب میں ہیں فضیلت الشیخ نور الاسلام مدنی حفظہ اللہ، اور یہاں پر موجود دیگر علماء کرام، خاص طور سے آج کے اس پروگرام کو رنگ لگانے والے اور اس کو منظم کرنے والے اور بہتر انداز میں اس کو اختتام تک پہنچانے والے ہمارے بڑے ہی عزیز بھائی فضیلت الشیخ نیاز احسن شمس العارفین تیمی مدنی حفظہ اللہ، اور اس کے بعد جو ہمارے گاؤں کے یہاں پہ بزرگ حضرات ہیں، نوجوان حضرات ہیں، جو بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد وہ سب کے سب ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں۔ میرے بھائیوں، چونکہ وقت کافی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور ابھی ایک اور عالم دین کو ہمیں سننا ہے، اس لیے میں اپنی باتوں کو بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ مجھے موقع ملتا رہتا ہے، اگر کچھ باتیں رہ بھی جائیں گی تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جمعہ وغیرہ میں وہ باتیں آپ تک پہنچائی جائیں، اور آپ اس سے پوچھ بھی سکتے ہیں موضوع کے حوالے سے، مسئلے کے حوالے سے، لیکن دیگر علماء کرام کو سننا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ انہیں ہمیں بار بار سننے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ ابھی آپ مجھ سے قبل نماز کے بارے میں سن رہے تھے، اور آپ نے یہ سنا کہ ایک بیمار انسان کیسے نماز پڑھے گا، آپ نے یہ بھی سنا اور جانا کہ ایک مریض انسان، مسافر انسان کیسے اپنی نماز ادا کرے گا۔ یقیناً بہت ساری باتیں آئی، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن باتوں کو ہم میں سے بیشتر لوگ نہیں جانتے۔ آج کی اس مجلس کا یہی مقصد بھی ہے، کس طرح کے مسائل پر گفتگو ہونی چاہیے۔ کوئی تقریر کر دینا کمال کی بات نہیں، تقریر جمعہ میں ہوتی ہے اور دیگر مناسبت سے تقاریر ہوا کرتی ہیں، لیکن اس طرح کے علمی موضوعات پر سننا تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، مسائل کو جاننا، شریعت کے احکام کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ نہ جاننے کی صورت میں ہم غلطیاں کرتے ہیں، ہماری عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، اس لیے آج کے اس پروگرام کا انعقاد اسی لیے کیا گیا ہے۔ اور آپ
باتیں ذکر کر رہے ہیں آپ کے لیے، یہ وہ باتیں ہیں جو بہتر ہیں، جو زیادہ صحیح ہے، جن پر اہل علم کا زیادہ اہل علم کا عمل ہے. اس لیے اختلاف سے صرف نظر کرتے ہوئے جو صحیح بات ہے ان باتوں کو آپ کے سامنے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ وضو بنائیں، آپ نے قرآن سن لیا کہ اگر آپ نماز کا ارادہ کریں تو آپ وضو بنائیں، لیکن وضو کا آغاز کیسے کریں گے؟ وضو کی ابتدا کیسے ہونی چاہیے؟ بہت سارے لوگ آتے ہیں بس نل کھول لیا مسجد کا اور کیا ہے ہاتھ دھلنے لگے اور چہرہ دھلنے لگے، پاؤں دھلنے لگے اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا وضو ہو گیا اب ہماری نماز ہو جائے. حالانکہ اگر آپ حدیثوں کو پڑھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا وضو اسی وقت صحیح ہوگا. جب وضو صحیح ہوگا نماز صحیح ہوگی. لیکن وضو کے صحیح ہونے کے لیے کن باتوں کی رعایت کرنا ضروری ہے؟ یاد رکھیے کہ اگر آپ وضو کرنا چاہ رہے ہیں یا وضو کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے. جس طرح نماز عبادت ہے اور آپ نے سنا کہ کوئی بھی عبادت بلا نیت کے نہیں ہوتی، اسی طرح وضو بھی ایک عبادت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت صحیح ہو، آپ کا وضو صحیح ہو، تو سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہوگی. اور آپ نے یہ بھی سن لیا کہ نیت چاہے زبان سے اظہار کا نام نہیں ہے بلکہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے. اگر دل میں کیا ہے، مثال کے طور پہ آپ ظہر کے لیے وضو کر رہے ہیں، ظہر کی نماز کے لیے، عصر کی نماز کے لیے، اور آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ وضو ظہر کی نماز کے لیے ہے، عصر کی نماز کے لیے، تو یہ نیت آپ کے لیے کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے چلا کہ وضو میں سب سے پہلی چیز نیت ہے. وضو میں سب سے پہلی چیز نیت ہے. اس بات کی کیا دلیل ہے کہ نیت کیا ہے وضو کے لیے ضروری ہے؟ وہی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَإِنَّمَا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. بڑی مشہور روایت ہے اور نیت اور ارادے سے متعلق یہ حدیث بڑی جاتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ تمام اعمال کا یعنی اعمال صالحہ کا اور عبادتوں کا دار و مدار اور انحصار نیت پر ہے. اگر آپ کی نیت درست ہے، کوئی آدمی آئے بلا کسی نیت کے صرف اپنے ہاتھ کو دھل لے، چہرے کو دھل لے یا ان تمام اعضاء کو دھل لے جو وضو میں دھلے جاتے ہیں، لیکن اس کی نیت نماز کی نہیں ہے، تو آپ یاد رکھیے کہ تمام اعضاء دھل دیے گئے ہیں یا صاف کر لیے گئے ہیں، پھر بھی اس کو آپ وضو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ نے وضو کی نیت سے اپنے ان اعضاء کو دھولا نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ وضو صحیح ہونے کے لیے سب سے پہلا عمل جو ہمیں کرنا ہے، پہلا کام کرنا ہے وہ نیت کرنی ہے. علماء میں سے بہت سارے لوگوں نے وضو میں نیت کو کسی نے واجب قرار دیا ہے، کسی نے سنت قرار دیا ہے. خیر لیکن کیا ہے نیت ضروری ہے. اس کے بعد دوسرا عمل جو ہمیں وضو میں کرنا ہے وہ بسم اللہ کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ کہہ کے اپنا وضو شروع کرنا ہے. اس بات کی کیا دلیل کہ بسم اللہ کہہ کے وضو کرنا ہے؟ اس حوالے سے ابو ہریرہ جو بہت مشہور صحابی گزرے ہیں، ان کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا وضوء، اللہ کے نبی نے کہا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ. اس آدمی کا وضو نہیں ہوتا، اس آدمی کا وضو نہیں ہوتا ہے جو اللہ کے نام کو ذکر نہیں کرتا. یعنی بسم اللہ اگر آپ نہ کہیں، وضو کی ابتدا اور آغاز اللہ کے نام سے نہ کریں تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. تو پہلی چیز نیت، دوسری چیز وہ بسم اللہ پڑھنا ہے، اور تیسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ تیسری چیز اپنے ہاتھ کی دونوں ہتھیلیوں کو دل میں دھونا ہے. اپنے صرف بسم اللہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، صرف بسم اللہ. بہت سارے لوگ بسم اللہ
کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو ہم نے دھل لیا ہے 3 مرتبہ. اس کے بعد ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ کہ کلی کریں. کیا کریں؟ کلی کریں. ناک میں پانی ڈالیں اور اپنے ناک کو صاف کریں، یعنی کہ ناک کو جھاڑیں. عربی زبان میں کلی کرنے کو مضمضہ کہتے ہیں، یعنی پانی اپنے منہ میں ڈال لیا اور پانی کو پورے منہ میں گھمائیں. پانی کو پورے منہ میں گھمائیں تاکہ آپ کا منہ صاف ہو جائے. اس کو کلی کہتے ہیں یا عربی میں مضمضہ کہتے ہیں. اور اسی طرح اپنے ناک میں بھی یہ پانی ڈالیں اور اس کو سانس کے ذریعے کھینچیں. اس کو استنشاق کہتے ہیں. اور جب پانی ڈال لے کھینچ لے ناک میں تو اس کو جھاڑیں. اس کو عربی میں استنثار کہتے ہیں. تو آپ کے وضو صحیح ہونے کے لیے ان تینوں کام کا، چاہے کہ آپ کہیں استنشاق میں استنثار کے ساتھ، لیکن استنثار کا لفظ بھی ہے جس کے اندر وارد ہوا ہے. تو آپ کو چوتھے نمبر پر کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، ناک کو صاف کرنا ہے. عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی، جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے کو بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. اب یہ ہے ان کا الگ موقف ہے کہ ایک ہی کیا ہے، چلو پانی سے کلی بھی کریں، ناک میں پانی بھی ڈالیں، یا الگ الگ کیا ہے 3 مرتبہ کریں. دونوں موقف کیا ہے اہل علم کا، اس لیے دونوں سے متعلق حدیث کا ہے وارد ہے. پتہ یہ چلا کہ ہمیں کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، ناک جھاڑنا ہے، اور اس کے بعد اگر یہ تینوں کام کر چکے اس کے بعد کون سا کام کرنا ہے؟ غسل الوجہ ثلاثا. 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھلنا ہے. چہرہ کہاں سے کہاں تک دھلیں؟ ہمیں وضو میں چہرے کو دھلنا ہے. تو اہل علم نے لکھا کہ چہرہ جو دھلنا ہے وہ یہ کہ جہاں سے بال نکلنا شروع ہوتا ہے، جہاں سے بال نکلنا شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر جہاں تک داڑھی کے بال اگتے ہیں یہ لمبائی میں، یہ کیا ہے؟ لمبائی میں. اور اسی طرح ہر ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک یہ چوڑائی میں، اس کو چہرہ کہتے ہیں. اس کو چہرہ کہتے ہیں. اگر آپ وضو بنا رہے ہیں اور چہرہ دھل رہے ہیں تو یہاں سے لے کر جہاں سے بال اگ رہا ہے وہاں سے لے کر داڑھی کے بال جہاں تک اگتے ہیں یہ لمبائی میں، اور ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک یہ چہرہ ہوگا. اور اس پورے چہرے کا دھلنا آپ کے وضو کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بیان کیا. کہا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ثلاثا. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ثلاثا. اللہ کے نبی نے جب وضو کیا تو اپنے ہر عضو کو، یعنی جسم کے ان اعضاء کو جن کو وضو میں دھلا جاتا ہے، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھلا. ٹھیک ہے. اس کے بعد چہرے کو آپ نے دھل لیا. اور اگر آپ کے چہرے پر داڑھی ہونی چاہیے. اگر آپ مرد ہیں، داڑھی کے بال اگتے ہیں تو اللہ کے واسطے اس کو حلق نہ کروائیں، انہیں نہ ترشوائیں. اور یہ نبیوں کی سنت ہے کہ چہرے داڑھی ہے اس کو ڈھکیں. بعض لوگ اس کو حلق کراتے رہتے ہیں، سیو کرواتے رہتے ہیں. خیر، کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کے چہرے پر داڑھی تو پھر آپ ایسے چہرے کو دھلیں. اس تعلق سے جو طریقہ ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اب داڑھی جو ہے، داڑھی کے بعد تو طریقے ہو سکتے ہیں. بالوں کی داڑھی
چہرے پر داڑھی ہو تو اس طرح اپنے داڑھی کا اور خلال کا ہے کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس حوالے سے آتی ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخلل لحیتہ، اللہ کے نبی کو بھی داڑھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چہرے کو دھلتے تھے وضو میں تو اپنے داڑھی کا اللہ کے نبی خلال کر لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ہمیں اپنے سر کا مسح، اپنے سر کا مسح کرنا۔ اس حوالے سے علم میں اختلاف ہے کہ 1 مرتبہ مسح کرنا ہے، 3 مرتبہ مسح کرنا ہے۔ اپنے سر اور اپنے دونوں کانوں، اپنے سر اور اپنے دونوں کانوں کا مسح کرنا ہے وضو بنانے والوں کو۔ اور اس حوالے سے بھی عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کے اندر موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ فَمَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، اللہ کے نبی کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن زید کہتے ہیں فَمَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی کے وضو کا طریقہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے جب وضو بنایا تو اپنے سر کا مسح کیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے سر کا مسح کیا، بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں سے، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مسح کیا۔ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، دونوں ہاتھوں کو اللہ کے نبی آگے لائے اور پیچھے لے گئے۔ پھر اللہ کے نبی اپنے دونوں ہاتھ کو وہاں لائے جہاں سے اللہ کے نبی نے شروع کیا تھا۔ یہ سر کے مسح کا طریقہ ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ اپنے سر کا مسح کرو۔ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سر کا مسح ہم نے کر لیا، اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں کو دھلنا ہے۔ اس کے بعد اپنے دونوں، اور اس بڑی احتیاطی ہوتی ہے پاؤں دھلنے میں، عام طور پر غلطی ہو جاتی ہے کہ آدمی کیا ہے پاؤں دھلتا ہے بس پانی بہا لیا، بس کیا ہے پانی بہا لیا، چاہے سوکھا ہی پاؤں کیوں نہ رہ جائے۔ بلکہ اگر حدیث پڑھیے گا، تفصیل سے پڑھیے گا تو اس میں دل کی بھی کہ پانی بہانے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ کو بھی کیا پھیریں تاکہ آپ کا پاؤں یا جسم کے دوسری اعضاء کا مکمل طور پہ بھیگ جائے اور چمڑا جو اس کا کہیں سوکھا ہوا نہ
یہ وضو ہو گیا. ہاں جب آپ وضو سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی. جب وضو سے آپ اس کا اہتمام نہیں کرتے, بس وضو بنائے اور نماز پڑھیں, نہیں, آپ پہلے وضو بنا لیجیے نا تاکہ دعا پڑھنے کا آپ کے پاس وقت بھی رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد کی دعا بھی سکھائی. اور ہر وضو کرنے والے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو پڑھا کرے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ من توضأ فأحسن الوضوء, من توضأ وأحسن الوضوء. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس آدمی نے وضو کیا اور اچھے انداز میں وضو, سنت کے مطابق وضو کیا, جیسا کہ ابھی طریقہ ذکر کیا, تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وضو کیا, بہتر طریقے سے وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد اگر ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے, یہ دعا پڑھتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اگر یہ کلمات پڑھ لیتا ہے بس ہو گئی, وضو کی دعا ہو گئی. اتنے ہی بس یاد کرنا ہے آپ کو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں, اگر کوئی وضو کے بعد اس دعا کو پڑھ لیتا ہے, فتح اللہ لہ ابواب الجنۃ الثمانیۃ. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس دعا کے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے. یہ آپ کے لیے جنت کے دروازہ کھل رہا ہے. ہاں, اس شرط کے ساتھ کہ اگر اس دعا کو پڑھے, اور اللہ کے نبی آگے کہتے ہیں کہ یدخل من ایہما شاء, یدخل من ایہما شاء, وہ اس کے سامنے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے, وہ آدمی جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا. میرے بھائیوں, یہ وضو کا بہت ہی اختصار کے ساتھ اختلاف سے بچتے ہوئے, اقوال سے بچتے ہوئے اور مختلف دلائل سے بچتے ہوئے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وضو کا طریقہ ہے آپ کے سامنے مختصر انداز میں رکھا گیا ہے. لیکن انشاءاللہ اس سے منسلک متصل ایک اور موضوع ہے, انشاءاللہ جمعہ کے خطبے میں اس کو بیان کروں گا کہ اگر آپ نے وضو بنا لیا ہے تو وضو ٹوٹ بھی سکتا ہے. وہ کون سی چیزیں, بس سوال میں ذہن رکھیں, وہ کون سے امور ہیں, وہ کون سی چیزیں ہیں کہ اگر آپ باوضو ہیں اور اگر ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جاتی ہے یا کوئی ایک معاملہ پیش آ جاتا ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ